اہل یقین کے یقین کو دیکھتے ہیں، اہل نور کے نور کو دیکھتے ہیں، جن کے نگاہوں کو رسول اللہ کے نور سے منور کر دیا گیا ہے، جن کے سینے کو نور مصطفیٰ نے سیرابی بخشی ہے۔ وہ نور کیسا ہے؟ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ نور جب سرایت کر جاتا ہے، دنیا جانتی ہے نور مصطفیٰ جو ہے وہ حقیقت میں رب ذوالجلال کے نور کے حاصل کرنے کا واسطہ۔ مصطفیٰ پیارے کو چھوڑ کر کے ہزار نور کو تلاش کرو گے تو نور ظلمات پر ظلمات، ظلمات پر ظلمات ہی میسر آئیں گے، نور کا قطرہ بھی میسر نہیں آئے گا۔ نور ملے گا تو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں ملنے والا ہے، ہدایت ملنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں ملنے والی ہے، اندھیروں سے نکلنا ہے تو مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملنے والی۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نظر فراست سے بچو۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل یقین اولیاء کے پیشوا جن کو کہا جاتا ہے، غوث اعظم کے ایک واسطے سے خلیفہ ہیں آپ، اور آپ کی شان و عظمت کا حال یہ ہے کہ ولایت کے عظیم مرتبوں پر نیابت غوث اعظم میں سرفرازیاں عطا ہوئیں، اور کمالات و عرفان کے ایسے دروازوں کو جو بند تھے زمانے سے کسی نے اس پر قلم چلانے، دست کو آگے بڑھانے کی جسارت نہ کی، وہاں آپ نے غوث اعظم کے نظر کرم اور فیضان سے اس قدر اپنے علمی جولانیوں کو وہاں پر بکھیرا کہ تا قیامت و آپ کے قیمتی کلمات مبارکہ آپ بزر سے لکھے جانے کے لائق، اگرچہ آپ بزر سے نہ لکھے گئے مگر عارفوں کے دل پر ضرور آپ بزر سے منقش ہیں۔ وہ کلمات مبارکہ تحریرات، تنویرات بن کر کے اہل یقین کے دلوں کو روشن کر رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم یعنی اولیاء کی جو جماعت ہے، جنہیں اہل یقین کہا جاتا ہے، جنہیں اہل بصیرت و بصارت کہا جاتا ہے، جن کی نگاہوں کو نور مصطفیٰ سے نور عطا ہوا ہے، وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ دیکھنے کی کوئی بیان، کوئی اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی نور مصطفیٰ کے وجہ سے، صدقے سے رب ذوالجلال کے نور کی کرنیں ان کی نگاہوں میں سما جاتی ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار کے لیے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نور کسی بندے کے نگاہوں میں سرایت کر جاتا ہے تو اب اس کے دیکھنے کے لیے عام طور سے دنیا کا ایک قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، نگاہوں کے لیے شعاعوں کا جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس تک کے متصل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بیچ میں کٹ ہو جاتی ہیں شعاعیں تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا، مگر نور مصطفیٰ، نور کبریا جب کسی بندے کے نگاہوں میں سما جاتا ہے، نہ پلکیں گرنے سے اسے فرق آتا ہے، نہ پلکوں کے اٹھنے سے فرق آتا ہے، نہ دیوار کے آنے سے فرق آتا ہے، نہ حجاب کے آنے سے فرق آتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے جب عالم کی بات آتی ہے تو کوئی ایک عالم تو کوئی دو عالم تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو 18,000 عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کی کرنوں کا سبب ہے۔ متصل ہونا جس چیز کو دیکھا جاتا ہے، آنکھوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اس چیز سے ڈائریکٹ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کی نگاہ ہوتی ہے جو ایک سبب سے سائنس کے اصولوں کے تحت اسے پہچانا گیا کہ کیسے دیکھا جاتا ہے، مگر سائنس دنیا کی حد تک ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ والوں کے قلوب پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک کوئی حدیث سند کے اعتبار سے اگر اس میں کچھ ذوق آ بھی جاتا ہے تو ہم سند سے اعتبار نہ کرتے ہوئے ہم اسے دیکھتے ہیں، کشف سے اس کو دیکھتے۔ غوث اعظم کے غلاموں کو غوث اعظم بہت نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ ہمارے دامن بھر جاتے ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب ان کی غلامی میں بندہ مخلص ہو جاتا ہے تو قیامت تک کہ اسے نوازتے ہی رہتے ہیں، نوازتے ہی رہتے ہیں۔